بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم سورہ الفتح اس کے مضامین کو مکمل کریں گے۔ کل ہم نے سورہ الفتح کا تعارف، مرکزی موضوع اور مضامین کا آغاز کیا تھا، تو آج ہم سورہ الفتح کے بقیہ مضامین کو مکمل کریں گے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے بہت سارے ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں، شارٹ کویشچن آنسر ہو سکتے ہیں، تو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ کل ہم نے بنیادی مضامین کا آغاز کیا تھا صلح حدیبیہ سے، کہ صلح حدیبیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح مبین کا ذکر ہے اس آیت میں، اور یہ فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگلے مضامین ہیں نعمت مکمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل کرنے کا اعلان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مکمل حمایت اور مدد کا وعدہ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا ذکر فرمایا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان داخل فرمایا، اور اس کے بعد اگلا مضمون ہے منافقین سے نفرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین سے نفرت کا اعلان فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی ہیں؟ ان میں سے ہے شاہدہ، گواہی دینے والا، مبشرہ، خوشخبری سنانے والا، نذیرہ، ڈرانے والا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اگلا مضمون ہے بیعت رضوان۔ یہ حدیبیہ کے مقام پہ بیعت رضوان ہوئی۔ یہ جتنے بھی تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو ان صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، ہاتھ مبارک پر بیعت کی، تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو اس میں جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک صحابہ کے ہاتھ کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کے اوپر رکھا، تو اس ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے دائمی رضامندی کا اعلان کیا، اور مزید فتوحات اور غنیمتوں کی خوشخبریاں بھی دی گئیں، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں حرمت والے گھر یعنی مسجد حرام میں داخل کرے گا عمرہ کے لیے، حاضری کے لیے۔ اس کے بعد اگلا مضمون ہے منافقین کا رویہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ منہ سے کچھ کہیں گے جبکہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جائیں گے تو یہ منافقین جہاد کی اجازت چاہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ساتھ لے جانے سے منع فرما دیا۔ اگلا مضمون ہے کفار مکہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کرام پہ حملہ کریں گے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہونے کے لیے 80 کافر تنعیم کے پہاڑ سے نماز فجر کے وقت اترے۔ 80 کافر تنعیم کے پہاڑ سے نماز فجر کے وقت اترے۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، مگر سب کے سب پکڑے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ نازل فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ جس نے کفّا ایدیہم عنکم، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، و ایدیکم عنہم، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، یعنی
وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے اور تم ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہو گئی۔ اس کے بعد آخری مضمون ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفات۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کافروں کے لیے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، آپس میں مہربان ہیں، رحماء بینہم، یعنی صحابہ کرام، اور یہ صحابہ کرام رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، چاہنے والے ہیں، اور صحابہ کرام کی پیشانیوں پر کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے نشان ہیں۔ اور صحابہ کرام کی یہ جو صفات ہیں، یہ جو تعریفیں ہیں، یہ تورات مقدس اور انجیل مقدس میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جن کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ تو اس کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔